میں بیٹھ کر گرم گرم 2 قطرے آنسو بہائے جاوے. رونے کی ضرورت ہے. روئے بغیر تو کسی کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. عطار ہو، رومی ہو کہ غزالی، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا بیاہ ہو سحرگاہی. اللہ رب العزت تو بڑا مہربان ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. ہم کو تو تھوڑا کا کر کے اپنی جنت بنا لینی ہے. اپنی جنت بنا. ہمارا اصل گھر کون سا ہے بھائی؟ جنت، دنیا نہیں. یہ تو ہمارا وطن اقامت ہے. اصل تو جنت ہے، جنت. اللہ رب العزت نے مومن کے آرام کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت اسی کا تم کو وارث بنایا گیا ہے. اللہ کے نبی جنت کا مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی کہ جنت مانگو، اور جنت بھی مانگو تو کون سی مانگے؟ ہمیں تو اعلیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ. ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد نبی میں دعا کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان کی دعا سن لی. وہ دعا یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ دائر عرش کے دائیں جانب میں سفید پیلیس جو تو نے جنت میں بنا رکھا ہے مجھے وہ عطا فرما، مجھے وہ عطا فرما. اللہ کے نبی سنتے رہے. جب انہوں نے اپنی دعا مکمل کی، آقا نے فرمایا ادھر آؤ. کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ میں تو یہ مانگ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے کہہ رہا تھا کہ تیرے عرش کے دائیں جانب میں جو تو نے سفید محل تیار کر رکھا ہے، وائٹ پیلیس، وہ مجھے چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اتنی قید مت لگایا کر، اللہ سے مانگے تو کون سی جنت مانگ؟ جنت الفردوس مانگ. جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھائے گا اور جنت کے نغمے سنائے گا. جنت کے نغمے. جوانوں سے کہوں گا میں، اگر جنت کے نغمے سننے کا چاہتے ہو تو دنیا کے نغموں سے اپنے کانوں کو بچانا پڑے گا. آج ہمارے جوانوں کی جوانیاں موبائل نے برباد کر دی. 24 گھنٹے وہ میوزک سنتا رہتا ہے، 24 گھنٹے میوزک. اگر تو جنت کا میوزک سننا چاہتا ہے تو دنیا کے میوزک سے اپنے کانوں کو بچانا پڑے گا. وہاں کے نغمے تو بڑے عجیب ہوں گے، وہاں کے نغمے تو بڑے عجیب ہوں گے. ابھی 2 دن پہلے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کی جو کتاب ہے حضرت کے مواعظ وہ دیکھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ عجیب سوا ہے اللہ نے جنت میں بنایا. کہا کیا بنایا؟ حضرت فرمانے لگے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو پھل فروٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے کہ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور وہ پتے ایک دوسرے سے جب ٹکرائیں گے ایسے نغمے سنیں گے کہ 70,000 سال تک بھی تو اس کی لذت کو بھولنے والا نہیں ہے. کیا نغمے ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. اللہ اللہ فرمایا حضرت نے اسی تقریر کے اندر کہ وہاں کا لباس، اوہو دنیا کی طرح وہاں پر کباٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا کی طرح وہاں پر بیگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر جنتی کے لیے اللہ نے ایک انار کا درخت لگا رکھا ہے اور اس انار کے درخت پر انار لگے ہوں گے، اس کے اندر جنتی کے لباس کو پیکنگ کیا ہوا ہے. وہ جائے گا کہ مجھے پہننا ہے، خود بخود انار کھلے گا اور بہترین سوٹ نکل کر آئے گا. والو خدا کی قسم اللہ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے. کسی درزی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ میرا کرتا اونچا ہو گیا نیچا، خود بخود تیار ہو کر آئے گا. اور ایک نہیں، آج تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت سا کا مزاج بناؤ کہ مجھے پارٹی ہال میں جانا، وہاں کا سوٹ الگ، دوپہر کا سوٹ الگ، رات کا نائٹ کا ڈریس الگ. اللہ کہیں کہ اے میرے بندے تو میرے نبی کا بتایا ہوا لباس دنیا میں پہن، میں تجھے جنت میں روزانہ کے 70 جوڑے بدلاؤں گا. 70 جوڑے تجھے بدلاؤ، تو جب چاہے گا تیرے جوڑے بدل جائیں. اور کیا فرمایا، ایک ایک جوڑے کے اندر 70,000 کلر لگے ہوئے ہوں.
کیا جنت ہوگی دوستو، کیا جنت ہوگی، اس جنت کی تیاری کرنے کا یہ وقت ہے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے تو تعاون کر دیا، ارے نہیں، جتنا ہو سکے اتنا تعاون کر لے۔ ایک وقت وہ آئے گا آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور کوئی تیری زکوٰۃ کو لینے والا بھی نہیں ملے گا، آنے والا ہے، بہت قریب ہے، اب مال کی ریل پیل ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے میرا نبی یہ کہہ کر گیا، یفیض الماء، یفیض الماء، پانی مال پانی کی طرح بہے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنا ہی پیسہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے بہت جلد، اپنی زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، کسی غریب کے گھر جائیں گے، بھائی میری زکوٰۃ لے لے، تو وہ کیا کہے گا، کل آتا تو میں قبول کر لیتا، آج تو میں خود صاحب نصاب بن گیا ہوں، میں خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں۔ یہ مواقع زندگی میں بار بار آتے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، ہمیں اس نعمت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، کیوں دی؟ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ میں غیروں کو دیکھوں، میں غلط جگہوں پر دیکھوں، نہیں، اللہ نے یہ آنکھیں میرے پاس امانت ہے، مال میرے پاس، ہم تو سب کچھ بیچ کر آ گئے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سب کچھ جنت کے بدلے میں ہم سے کیا کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ تو دوستو اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ رب العزت مرکز کی تعمیر کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے، اللہ اس کام کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے۔ بس حضرت والا اللہ کے گھر کی محبت میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، اب اتنے دور رہتے ہوئے ہماری بستی کی یہ فکر کر رہے ہوں تو ہمیں بھی تو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ تو لہذا ہر آدمی دعا بھی کریں، تعاون بھی کریں، مدد بھی کریں، جتنا ہو سکے اتنا ہمیں تعاون کرتے رہنا چاہیے اللہ کے گھر کا۔ اگر ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر کسی نے اللہ کا گھر دنیا میں بنا دیا، آقا فرماتے ہیں بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیلیس تیار کر دیتا ہے۔ کتنا چڑیا کا گھونسلہ، اب اتنی بڑی مسجد اگر مہوا والوں پر تقسیم کی جائے تو ہر ایک حصے میں ایک اینٹ آئے گی، ہر ایک حصے میں کتنی آئے گی، ایک اینٹ آئے گی، اور ایک اینٹ لگا کر ہمیں جنت میں اللہ سے پیلیس لینا ہے، اللہ سے محل لینا ہے۔ تو دوستو اللہ نے یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی، اپنے آپ کو نیک بناؤ، نیک بناؤ، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نیکی کرو تو اسے چھپا کر رکھو، کسی کے سامنے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، بھول جاؤ، اللہ قیامت کے دن دینے والا ہے۔ پھر جو دیکھو دنیا کی زندگی ایسی اگر گزار کر جاؤں گے، دنیا سے تو جائے گا، تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی اور دنیا رو رہی ہوگی۔ ابھی ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، عجیب اللہ نے اس کو موت عطا فرمائی، عجیب موت عطا فرمائی۔ ہم جو سنتے تھے، پڑھتے تھے کتابوں میں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ، سکرات کا عالم۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا سے جانے کا وقت اور آپ رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نلقا غدا محمدا واصحابا، نلقا غدا محمدا واصحابا، میں میرے نبی کی ملاقات کے شوق میں مسکرا رہا ہوں، یہ آنکھیں بند ہوگی اور میرے نبی کی ملاقات ہو جائے گی، میرے ساتھیوں کی ملاقات۔ وہی موت میں نے ان کی دیکھی، آخر تک میں ان کے پاس تھا، لہذا جب میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا میرا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے، لہذا میں بیٹھا رہا ان کے پاس اور پڑھتا رہا سورہ یاسین۔ وہ بیچارہ ایک مجھے دیکھتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی؟ تو آکسیجن کی نلی یہاں پر لگی ہوئی تھی، کہا پہلے نل کی نکلواؤ،
بعد میں آپ سے کہوں گا۔ میں نے کہا وہ بتاؤ تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا نے پہلے نل کی نکالو۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی ان کے انتقال کے 10 منٹ پہلے، اتنا بیمار کینسر تھا ان کو بیچارے کو، لہذا وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، جب وہ بولتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 10 منٹ پہلے اچانک وہ اللہ کا بندہ مسکرانے لگا۔ کتنے دنوں کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ، ہنس رہے ہیں باقاعدہ۔ ہم بھی تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کا بندہ اس کے گھر والے خوش ہو گئے کہ مسکرا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں نے ان کے پاس کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جب وہ بولتے تھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن انتقال کے 5-7 منٹ پہلے اچانک اللہ نے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ یہ مسکراہٹ کے بعد بآواز بلند صاف کلمہ 2 مرتبہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں نے کہا اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما۔ بڑا نیک آدمی تھا، کئی مسجدیں اس نے ہمارے ساتھ رہ کر تعمیر کر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، نہ اس کے بچوں کو پتا، نہ کبھی کسی کو پتا۔ بس میں جو بھی کہتا تھا، میں فلاں دیہات میں اپنے مہوا کے اطراف میں کتنی مسجدیں بنائی میں کہتا بھائی یہاں ضرور فوراً کہا کہ بنا ڈالو، فوراً۔ کبھی اس نے کسی کے سامنے اپنا نام ظاہر کرنے کو نہیں کہا، نیکی کرو اور دریا میں ڈالو۔ ابھی ان کا انتقال سے پہلے اپنی بستی جو سیدڑا میں مسجد بن رہی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھئی یہ ایک جگہ ہے، تو بیچارے کافی بیمار تھے، چلنے کی پھرنے کی ہمت نہیں تھی، تو میں آ رہا تھا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہ مولانا میری طبیعت ایسی، میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے آپ کو آنا پڑے گا۔ تو بیچارہ اسی حال میں میرے ساتھ بیٹھے، سیدڑا آئے یہاں پر، وہ جگہ دیکھی، کھانا کھایا اور کہا کہ بنانا ہے مولانا مجھے یہاں پر مسجد، ابھی تو تعمیر چل رہی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو موت ایسی ہے دوستو، زندگی ایسی بنانی ہے، سب کچھ یہاں چھوٹ جائے گا۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے وہ تسبیح میں آپ کو بتا دوں، پہلے کہو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تسبیح تو وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ بھی پڑھے اور گھر والوں سے بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ رضیت باللہ ربا، پڑھے سب، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ہر ایک کو یاد ہے، اور جس کو یاد ہے وہ یاد کر لے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ آقا فرماتے ہیں میں اس بندے کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرواؤں گا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرواؤں۔ اور دوسری تسبیح یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان۔ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، فرشتہ نیکیاں لکھنے کے لیے بیٹھ جائے گا، اتنی نیکیاں کہ خود فرشتہ تھک جائے گا۔ تو ابھی نیکیوں کے جمع کرنے کا سیزن ہے۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے حضرت والا سے بڑی مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔